اور وہ اپنا افسوس کا اظہار وہاں کر کے آئے. لیکن پوری پاکستان پیپلز پارٹی, پوری سندھ گورنمنٹ, سب لوگ جو ہیں وہ اس افسوسناک واقعے میں جتنا دکھ کسی اور کو ہوگا اتنا ہی دکھ اور اتنے ہی غمگین ہم بھی ہیں. لیکن اس پوری صورتحال کے بعد ظاہر ہے اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے اور باقی اداروں نے انویسٹیگیشن اور انکوائری کا احکامات دیے ہیں. پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس پوری صورتحال کو انکیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور یقین مانیں کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جی یہ سارا یہ چیز ہے, اس کی انویسٹیگیشن واقعی ہونی چاہیے. عمران خان نے اس پورے صورتحال میں 5-6 مہینے سے جب ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں, وہ عمران خان کو یہ پوری ایک جو بھی صورتحال پورے ملک میں پیدا ہو رہی ہے, کچھ دنوں کو جگہ اگر جوڑا جائے, کچھ پوری صورتحال کو جوڑا جائے تو شک و شبہات ضرور ہوتے ہیں. ہم بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کی کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, دیکھا جائے کہ اس افسوسناک واقعے میں سب سے زیادہ بینیفیشری کون بننے کی کوشش کر رہا ہے, کون اس کو انکیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جس طرح عمران خان نے کہا, کل اس نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں نے ارشد شریف کو بتایا اور مجھے معلوم تھا کہ اس پہ حملہ ہو سکتا ہے. میرا ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں پورے قوم کا یہ سوال ہوگا, وہ کون شخص تھا جس نے عمران خان کو بتایا کہ مرحوم ارشد شریف صاحب پر حملہ ہو سکتا ہے؟ وہ کون شخص تھا؟ ضرور اس شخص نے اگر عمران خان کو بتایا, اور اگر عمران خان اتنے سچے ہیں تو ضرور اس کو پتا ہوگا کہ کون یہ کرنے والا ہے, یا وہ شخص خود کرنے والا تھا, یا وہ خود اس پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا, یا اس کو ضرور اس نے بتایا ہوگا عمران خان کو. عمران خان کو نام کیوں نہیں بتاتے کہ کس شخص نے عمران خان کو بتایا کہ یہ چیز ہونے والی ہے. دوسری بات, عمران خان نے کہا کہ جی مجھے پتا تھا کہ جی ارشد شریف پر, مرحوم پر جو ہے وہ ان کی جان خطرے میں. تو عمران خان صاحب, اگر آپ کو پتا تھا کہ ان کی جان خطرے میں ہے تو آپ نے خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی حکومت تھی, پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تھی, تو آپ نے ان کو وہاں پہ سیکیورٹی کیوں نہیں پرووائڈ کی؟ جب آپ کو پتا ہے کہ 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے, آپ خود بھی کہتے رہے ہو 10 دفعہ کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے, اور آپ پنجاب کی پولیس کو بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے استعمال کر رہے ہو, آپ خیبر پختونخوا کی پولیس کو بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے استعمال کر رہے ہو, آپ نے خود بھی جو ہے جانے سے پہلے اپنے لیے سیکیورٹی وفاقی حکومت سے بڑھوا لی. تو آپ کے پاس 2 صوبوں میں حکومت تھی, ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت بڑی وہاں پہ نفریاں ہیں, تو آپ نے خود مرحوم ارشد شریف صاحب کے لیے آپ نے کیوں نہیں وہاں پہ سیکیورٹی کا بندوبست کیا؟ آپ نے ہی ان کو کیوں کہا کہ ملک سے باہر جائیں؟ کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ ملک سے باہر جائیں, تو آپ نے یہ بات کیوں کہی ان کو کہ ملک سے باہر جائیں؟ سب سے زیادہ کیوں باہر ملک میں تو آپ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کر نہیں سکتے تھے, آپ اتنے بڑے انڈر ورلڈ ڈان تو ہیں نہیں, آپ تو لوکل ڈان ہیں پاکستان میں. تو آپ کے پاس جب 2 صوبوں میں آپ کی پکی حکومت تھی تو یہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ان کو اپنے حکومتوں میں ان کو سیکیور کرتے. آپ نے ان کو یہ مشورہ کیوں دیا کہ ملک سے باہر جائیں؟ یہ سارے سوالات ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ اس پہ باقاعدہ کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ مرحوم ارشد شریف صاحب کی, اور میں دل سے بول رہا ہوں اور ایمانداری سے بول رہا ہوں, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ ان کی اس وفات کا ہمیں شدید افسوس ہے. ان کے معصوم بچوں کی جب ویڈیو دیکھتے ہیں ہمیں خود بڑا افسوس ہوتا ہے. ہر کوئی اولاد صاحب اولاد ہے, ان کی والدہ کی صورتحال, ان کی مرحوم بیوہ کی جو بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں, سب کو افسوس ہے, سب کی ہمدردی ہے, لیکن واحد پی ٹی آئی جو ہے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کل میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا, وہاں پہ میرے ساتھ ملائکہ بخاری صاحبہ ساتھ تھیں, ملکہ بخاری صاحبہ ساتھ تھیں,
اور وہ کہہ رہی تھیں محترمہ کہ جی ان کی تدفین پہ پنڈی اور اسلام آباد سے لوگ نکلیں، لوگ باہر آئیں اپنے گھروں سے، ان کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. ضرور سب کچھ جنازے میں شرکت ہونی چاہیے، لیکن یہ پی ٹی آئی کون سی مہم چلا رہی ہے یہ؟ میں نے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ مطلب ٹھیک ہے ہر ایک کو جس کو شریک ہو رہا ہوگا، ایک سب کا ایک اتنا ہی غمزدہ ہیں، ہمیں واللہ علم ہمیں اس کا بہت زیادہ افسوس ہے، لیکن آپ اس طرح لوگوں کو موبلائز کرنا ایک کیا تانے بانے کیا مل رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی مہم چلا رہے ہیں کہ مرحوم کی جنازہ نماز تدفین کل تھرسڈے کو ہے، فرائیڈے کو عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اتنی شارٹ نوٹس میں عمران خان کی ان ساری چیزوں کو اس ماحول کو بلانے میں، تو میرے دماغ میں کچھ خدشات پیدا ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے خدشات غلط ہوں، ہو سکتا ہے میرے خدشات بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اگر کوئی سازش ہے اور اس کے تانے بانے ملانے پڑیں گے تو تانے بانے میں پتا جتنے میں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ جس شخص نے عمران خان کو بتایا اس کا نام بھی سامنے آنا چاہیے، اس شخص کو پتا تھا پوری چیز کا، اس کو کس نے بتایا تھا، کیا وہ خود اس کارروائی کرنے والوں میں شامل تھا وہ شخص، یا کیا چیزیں تھیں، ان ساری چیزوں کو سامنے لایا جائے. تیسری بات یہ جو میں کہوں جس طرح پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں جس طرح کہوں کہ پی ٹی آئی اس کو انکیش کر رہا ہے یا پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. عمران خان صاحب کے ایک مرحوم دوست ایک سیاسی ورکر تھے نعیم الحق صاحب، ان کا انتقال ہوا. عمران خان صاحب ان کے پاس تعزیت کے لیے نہیں گئے. ثانیہ ساہیوال آپ کو یاد ہوگا جس طرح پنجاب گورنمنٹ بوزدار کی تھی اور معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مارا گیا. عمران خان کنڈولنس پہ نہیں گئے، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے کنڈولنس کی. کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی لوگ شہید ہوئے، وہ منتیں کرتے رہے. عمران خان نے کہا میں نہیں جاؤں گا. عمران خان نہیں گئے. پاکستان کے قومی ہیرو ڈاکٹر قدیر خان کا انتقال ہوا، اسلام آباد میں یوں قریب بیٹھے تھے عمران خان صاحب، نہیں گئے. عمران خان کے اپنے دور میں جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، تب ایک سینئر صحافی ابصار عالم صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عمران خان صاحب وہاں پہ بھی نہیں گئے اور کہیں جی جو باقیوں سے چلو ان کو نہیں تھی، صرف صحافیوں کے لیے کوئی خاص سافٹ کارنر تھا ان کے پاس، ادھر نہیں گئے. پریزیڈنٹ پاکستان الوی صاحب تھے وہاں نہیں گئے، یہاں پہ پہنچ گئے. اچھی بات ہے تعزیت کرنا، اچھی بات ہے فاتحہ کرنا. اور مجھے وہ بھی یاد ہے کہ مرحوم ارشد شریف صاحب نے آخری دنوں میں کچھ پروگرامز کیے تھے جو فارن فنڈنگ کیس پہ بھی کیے تھے. فارن فنڈنگ کیس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ جی باہر سے عمران خان کو اگر ایکسپیکٹڈ پاکستانی ڈونیشنز دے رہے ہیں تو اچھی، تو وہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے نام لیا کہ بھارت سے عمران خان کو فنڈنگ آ رہی ہے، اسرائیل سے عمران خان کو فنڈنگ آ رہی ہے. سوری یہاں پہ بس میرے پاس پروجیکٹر نہیں ہے ورنہ میں آپ کو چلا کے دکھاؤں کہ عمران خان کے لیے مرحوم ارشد شریف صاحب نے ان کے خلاف، ان کی فارن فنڈنگ کے خلاف، ان کے اسرائیل کے کانٹیکٹس اور ان کے انڈیا کے کانٹیکٹس پہ انہوں نے پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں. تو میرا پہلا سوال تھا کہ خان صاحب جو ہے ابصار عالم کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹر قدیر خان کے پاس نہیں جاتے، اپنے قریب ترین ساتھی نئی ملک کے بھی مرحوم کے پاس فاتحہ پہ نہیں جاتے. یہاں پہ پریزیڈنٹ الوی صاحب کا پہنچنا، عمران خان صاحب کا پہنچنا، مطلب ایک پورا یہ ایک ماحول بنانا اور یہ چیز بنانا کہ جی صرف ان کو اسی ایک واقعے پہ ان کو افسوس تھا یا ان کی کوئی اتنے وہ تھے. یہ چیزیں سوال نشان پیدا کرتی ہیں اور پوری قوم کو پتا ہے وہ چیز. آپ کے ایٹمی دھماکوں کے اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے جو برین چائلڈ ہیں ڈاکٹر قدیر خان، ان کے لیے آپ نہیں جاتے ہو اسلام آباد میں. تو اور مطلب یہ ساری چیزیں سوال نشان ہے. تو ان ڈاٹس کو برائے مہربانی کہیں نہ کہیں سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں. کل عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جی اب زرداری صاحب کے لیے کہ جی میں سندھ آ رہا ہوں اور میں جو ہے آپ کو ہراؤں گا الیکشن میں. ماضی میں بھی پورے سندھ سے عمران خان کو عبرتناک شکست ملی ہے. آئندہ بھی عمران خان کا وہ چیلنج ہم سر آنکھوں پہ قبول کرتے ہیں. عمران خان تم اپنے اچھوں کو بھی لے کے آؤ. سندھ کے عوام تمہاری 2 نمبری کو جانتے ہیں، سندھ کے عوام تمہاری دغا بازیوں کو جانتے ہیں. تم نے جو
پچھلے 3.5 سال میں سندھ کو کے ساتھ جو حشر کیا وہ سندھ کے عوام جانتے ہیں. یہ آپ کو اوپن چیلنج میں قبول کرتا ہوں اور پوری پی ٹی آئی کو چیلنج دیتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ سے یہ کیا مقابلہ کریں گے. مجھ ناچیز کی سیٹ ہے, پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر عمران خان سمیت آ کے وہاں سے الیکشن لڑنے کی کوشش کرے, میں آج سیٹ چھوڑتا ہوں. اگر وہ الیکشن جیت گیا تو ہم سیاست چھوڑ کے چلے جائیں گے. اوپن چیلنج دیتا ہوں عمران خان کو, اگر اتنی مجال ہے, اتنی جرت ہے, آ کے الیکشن لڑ لیں. تو یہ صرف گیدڑ بھبکیاں عمران خان کی. کل پھر انہوں نے کہا لانگ مارچ کا, اور کہا کہ جی پرامن لانگ مارچ ہوگا, پیسفل لانگ مارچ ہوگا. پاکستان کی ہسٹری رہی ہے, عمران خان کے جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں, ایک انہوں نے کیا تھا لانگ مارچ جس میں آ کے دھرنا دیا تھا, اور اس کے بعد ایک ریسنٹلی لانگ مارچ کیا تھا جس میں دھرنا دیا تھا. جس لانگ مارچ پہ اس میں بھی عمران خان نے کمٹمنٹ کی تھی میں ریڈ زون نہیں جاؤں گا. آپ کو یاد ہو وہاں گورنمنٹ سے معاہدہ کیا تھا کہ میں ریڈ زون نہیں جاؤں گا, لیکن زبردستی ریڈ زون گئے, وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کیا, پی ٹی وی پہ حملہ کیا, وہاں پہ پولیس پہ انہوں نے حملے کیے. ریسنٹلی لانگ مارچ پہ بھی انہوں نے درخت جلائے, گاڑیاں جلائی, پولیس رینجرز پہ انہوں نے حملے کیے. یہ ساری چیزیں پوری جو ہے یہ اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ عمران خان کی نیت کیا ہے. آج بھی یہ صرف جھوٹ بول رہا ہے کہ جی ہم فیض آباد جا کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اس سے وہاں جا کے بھی یہ انارکی پیدا کرنی ہے, وہاں جا کے بھی عمران خان نے انتشار کو ہوا دینی ہے, وہاں جا کے بھی عمران خان نے تشدد کو ہوا دینی ہے, کیونکہ اس کا پورا پریویس ٹریک ریکارڈ ایسا ہی رہا ہے. اس پوری لانگ مارچ کا مقصد ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. اس پوری لانگ مارچ کا مقصد ان بیرونی طاقت کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے جو کہ پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھ سکتی. وہ بیرونی طاقتیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو. عمران خان ان کے ہاتھ میں کھیلتا ہوا ایک کٹ پتلی ہے, اور جس میں مجھے پتا ہے کہ جو ماضی کے میں ریکارڈ دیکھ کے بات کر رہا ہوں, میں عمران خان کی طرح نہیں بول رہا مجھے کسی نے کوئی چیز بتائی ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی عمران خان وائلنس کو ترجیح دے گا. تو میں یہ ہمیشہ اپیل کرتا ہوا آیا ہوں. کل بھی مجھے ایک شو میں جو خاتون پی ٹی آئی کی رہنما میرے ساتھ بیٹھی تھی, انہوں نے کہا جی ہم لوگوں سے, اور عمران خان نے اپیل کی کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ شرکت کریں. میں کہتا ہوں 100 بسم اللہ شروعات کریں عمران خان صاحب کے ساتھ کہ عمران خان خود اپنی فیملی کے ساتھ اس لانگ مارچ میں شرکت کرے. اس لانگ مارچ کو لیڈ کرنا چاہیے تو عمران خان نے خود کرنا چاہیے, اس کی فیملیز نے کرنا چاہیے, اس کے 3 بچوں نے کرنا چاہیے, ان کے جو بھی باقی فیملی کے ممبرز ہیں سسٹرز نے کرنا چاہیے, ان کی بیگمات نے کرنا چاہیے. وہ سب آگے سامنے آئے, وہ سب آ کے اس کو لیڈ کریں لانگ مارچ کو, عمران خان کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم کے بچوں کو تو آپ میوزک چلا کے گانے سنا کے ان کو راغب کریں کہ جی آپ لوگ آؤ اس لانگ مارچ میں, اس جہاد کے لیے. جہاد کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے جہاد ہو رہی ہے. اس جہاد کے لیے نام نہاد جہاد کا جو آپ نام استعمال کرتے ہو, لوگوں کو, معصوم بچوں کو, خواتین کو اور بزرگوں کو آپ بلانے کی بات کرتے ہو, تو پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے لندن میں آرام کے ساتھ مزے کر رہے ہوں, آپ کے گھر والے بنی گالا کے عالی شان محلوں میں آرام کر رہے ہوں, اور قوم کے بچوں کو اور قوم کی فیملیز کو آپ بولیں گے جی آپ لوگ آگے آ کے لیڈ کرو. نہیں, لیڈ آپ نے کرنا چاہیے. اور قوم بھی تب نکلے جب دیکھے کہ ہاں عمران خان اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی پوری بیگمات کے ساتھ خود اس کو لیڈ کر رہا ہے, پھر قوم نکلے. کیونکہ یہ بہروپیہ شخص ہے, اس شخص نے صرف قوم کو بیوقوف بنایا. ابھی بھی میں اس کی تقریر دیکھ رہا تھا کہ جی لوگ باہر نکلو, ہم پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. یہ شخص یا تو اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے یا واقعی قوم کو بیوقوف سمجھتا ہے. 3.5 سال یہ شخص اقتدار میں تھا. 3.5 سال اس شخص نے اقتدار میں آ کے کون سا قائد اعظم کا پاکستان بنایا؟ اب دیکھیں, اب یہ نام نہیں لیتا نیا پاکستان کا. پہلے کہتا تھا نیا پاکستان بنائیں گے, تبدیلی لیں گے. اب تبدیلی کی بات نہیں کرتا. یہ جو اس کا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہے اس نے کہا بیٹا اب 2 نام تم نے نہیں لینے, نہ تبدیلی کا نام لینا ہے نہ نیا پاکستان کا نام لینا ہے, کیونکہ دونوں تمہارے نعرے بری طریقے سے پٹ چکے ہیں. اب پھر قائد اعظم کا پاکستان کا نام شروع ہو گیا اس کے منہ سے, اور وہ اسلامک ٹچ وہ جاری ہے تقریروں میں.
جو اسلامک ٹچ دینا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنی ہے میں کتنا بڑا مذہبی آدمی ہوں، میں کتنا بڑا شریف آدمی ہوں، نہ کچھ سونگتا ہوں نہ کچھ کرتا ہوں، میں بہت ہی شریف آدمی ہوں. تو وہ جو شریف آدمی ہے اس کی اصلیت شرافت کی بچپن سے ابھی تک پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے. نمبر 1 ہیپوکریٹ آدمی ہے یہ، بہروپیہ شخص ہے جو پورے پاکستان کی تقدیر سے کھیل رہا ہے. اور اس واقعے پہ بھی مرحوم ارشد شریف صاحب کے واقعے پہ بھی اس نے پوری کوشش کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی کس طرح ملک کے اداروں کو اس نے جو ہے وہ اس میں ڈریگ کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ جو اس کی بیرون ملک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو بلینز آف روپیز لے کر پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، پاکستان کے اہم اداروں کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ ڈیلی بنیادوں پر مہم چل رہی ہے. جو ڈائریکٹر پروڈیوسرز بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ، وہ سارے ڈائریکٹر پروڈیوسرز وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. لانگ مارچ میں بھی جو وہاں سے پنجاب سے اطلاع آ رہی ہیں، وہاں پہ ہر ڈپٹی کمشنر کو اور ایس ایس پی کو ٹاسک دی گئی ہے کہ آپ نے گاڑیاں پکڑ پکڑ کے، بڑی ٹرانسپورٹ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دینی ہے. عمران خان نے کل بھی میٹنگ کی تھی چیف منسٹر صاحب کی موجودگی میں، اور عمران خان صاحب نے وہاں فرمایا تھا کہ تمام ایس پیز کو اور ڈی سیز کو بولیں جی فوری طور پہ گاڑیاں پکڑیں، ٹرانسپورٹ پکڑیں، وہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ساری جو لوگوں کو دی جائیں گی. پورے پنجاب گورنمنٹ کے ریسورسز اس وقت لانگ مارچ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. پورے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے ریسورسز اس وقت لانگ مارچ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کے لیے پیسہ نہیں ہے. جس طرح سندھ حکومت نے یہاں پہ راشن وغیرہ دیے، وہاں پہ کہیں پہ آپ نے نہیں سنا ہوگا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کوئی ایک راشن کا بیگ بھی وہاں کی گورنمنٹ نے دیا ہو. لیکن وہاں پہ لانگ مارچوں کے لیے پیسے ہیں. وہاں کے حکمران جو عوام پہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے، جو ان غریب مسکینوں پہ خرچ ہونا چاہیے، جو جن کے گھر معصوموں کے گر گئے ان کو گھر بنانے کے لیے پیسہ خرچ ہونا چاہیے، وہاں پہ نہیں ہوگا. وہ ناچ گانے کے لیے ہوگا، وہ ان کانسرٹس کے لیے پیسہ خرچ ہوگا، وہ ان ٹرانسپورٹ لانے کے لیے ہوگا کہ ملک میں مزید انارکی پیدا کی جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی گھناؤنی سازش عمران خان کر رہا ہے، پورے ملک کے عوام کو اپنی آنکھیں اس میں کھول دینی چاہیے. پورے ملک کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ملک کس طرف جا رہا ہے. آپ کی سروائیول کی جنگ چل رہی ہے، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے پوری دنیا سے رابطے کیے جا رہے ہیں ملک کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. اور یہ شخص، یہ بہروپیہ شخص اس وقت ملک کو تباہی کے دورائے پہ لے کے جانے کے لیے گامزن ہے. اس شخص کو روکنا ہوگا، اس کے سازش کو مقابلہ کرنا ہوگا. جلسوں سے، جلوسوں سے، لانگ مارچوں سے کبھی حکومتیں نہ جاتی ہیں، نہ آج تک کبھی پاکستان میں گئی ہیں. لیکن اس طرح کے واقعات سے ملک کے حالات ضرور خراب ہوئے ہیں، ملک کی اکانومی ضرور خراب ہوئی ہے. اور عمران خان کا اس وقت جو پورا ماسٹر پلان ہے، میں حلفیہ کہتا ہوں وہ پاکستان کے خلاف ہے. صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دی ہے کہ زرداری صاحب ہوشیار رہے ہیں کہ دوسری باری آپ کی ہے، میں سندھ آ رہا ہوں. اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے وقت یہ کراچی، شکر اور حیدرآباد کو مفلوج کرنے کی ان کی پلاننگ ہے. 8 مقامات پر جو ہے نا یہ دھرنا دے کر پورے شہر کو جو ہے نا یہ مفلوج کریں گے. کیونکہ اسلام آباد میں تو رانا ثناء اللہ ہے، اب سندھ میں کون رانا ثناء اللہ بنے گا یہ بھی بتا دیں. کس طرح ان کو روکیں گے وہ بھی بتا دیں. دیکھیں جی، میں ایک بات واضح کر لوں، آپ کر لیں سوال. میں ایک واضح کر لوں کہ سندھ میں کسی کو حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سندھ میں یوٹھیوں کی حکومت نہیں ہے، سندھ میں سیاسی لوگوں کی حکومت ہے. اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ سیاسی ہر محاذ پہ لڑنا جانتے ہیں. کسی نے اگر سندھ میں کوئی ایک سڑک بند کرنے کی کوشش کی، کسی نے اگر کوئی امن امان سندھ میں خراب کرنے کی کوشش کی، کسی بھی شہر میں کسی بھی ایک جگہ پر بھی، تو سندھ حکومت قانون کے دائرے میں رہ کر حساب کتاب کرنا جانتی ہے. کیا اسی ٹاپک پہ آ جاؤ نا بھائی پہلے.
देखिए आपकी बात वाज़ेह कर लूँ भाई मेरे, इस्लामाबाद पाकिस्तान की शहरग है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का हब है। हम समझते हैं कि अगर इस्लामाबाद पे कोई हमला किया गया तो वो पूरे पाकिस्तान पे हम हमला समझते हैं। तो अगर वफाक ने सिंध हुकूमत से इजाफी नफरी मांगी है तो हम अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने इस्लामाबाद को बचाने के लिए ना कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये बताएं कि इमरान खान जो है ये लॉन्ग मार्च करने जा रहा है, वो पूरी कौम को कहा है कि पूरी कौम वहां पर आ जाए, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो सिंध में पीटीआई के कारकुन हैं उनको अभी तक ये पता नहीं है कि वो करेंगे क्या, क्योंकि उनकी क्यादत लाहौर चली गई और कारकुनों को ये नहीं बताया गया है कि वो इस लॉन्ग मार्च में किस तरह हिस्सा लेंगे। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत उसकी सहूलत कार बन गई है तो क्या इस बात का अदालतों को नोटिस नहीं लेना चाहिए कि एक सियासी जमात के लिए एक बड़े सूबे की पूरी हुकूमत, चीफ मिनिस्टर, उसके वजीर दाखिला उसकी सहूलत कार बने हुए? देखिए जी, जहाँ आपने पहले सिंध की बात की, सिंध की बात मैं वाज़ेह कर लूँ कि पीटीआई सिंध में है ही नहीं, पीटीआई सिंध में है ही नहीं। ये जितने भी इनके यहाँ पे रहनुमा हैं सारे ये वो सेल्फी वाला ग्रुप है, फोटो निकालना, बस इमरान खान आ जाए बस उस सामने बात करने वाला है। इनकी पब्लिक में कोई वो से नहीं है। जहाँ तक आपने बात की गवर्नमेंट रिसोर्सेज, यस, तमाम अदलिया को देखना चाहिए कि जो शख्स इस वक्त पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सारे वसाइल, आप वहाँ की रिपोर्ट निकाल लें कि दोनों जगहों पे चीफ मिनिस्टर्स हाउस में सब कौन सी मीटिंग्स चल रही हैं, वहाँ क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या एजेंडा पे बात हो रही है। आज भी 6 बजे फिर इमरान खान साहब ने पंजाब में एक मीटिंग रखी हुई है इस चीज़ पर, मैं आपको खबर देता हूँ ना। तो अब अगर वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के पूरी मशीनरी, गवर्नमेंट का पैसा, वहाँ के पुलिस, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि गाड़ियाँ पकड़ना, लोगों को उसमें जमा कराना, फिर उसमें टीचर्स को उसमें गाड़ियों में बिठवाना, सरकारी मुलाजमीन को गाड़ियों में बिठाना और उनको भेजना कि जी जाओ लॉन्ग मार्च में। तो ये इस वक्त अगर ये एजेंडा है गवर्नमेंट का तो कोर्ट्स को बिल्कुल उसमें नोटिस लेना चाहिए, कोर्ट्स को इंटरवीन करना चाहिए कि गैर आइनी अमल पर, गैर कानूनी अमल पर, गैर कानूनी डिमांड्स पर एक शख्स अगर इस्लामाबाद में दावा बोलना चाहता है तो अगर उसमें अदालतें खामोश रहेगी तो हम तो सिर्फ चुप रह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते जी। देखिए मुझे ये नहीं पता, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये मैं बता दूं कि अवाम को मायूस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम को पुरुमीद होना चाहिए। उनकी इस वक्त सिविल क़यादत, उनकी अस्करी क़यादत मुखलिसी के साथ इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहती है और इंशाअल्लाह ताला कोई एडवेंचर नहीं होगा। इमरान खान की नीयत ज़रूर ख़राब है, वो बंदा ज़रूर ख़राब है, लेकिन ऊपर इंसाफ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की मौजूद है। देखिए मैं बात पहले भी कह चुका हूं, ये मुहिम आज से नहीं चल रही है। इमरान खान पिछले 5 माह से हमारे अहम इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि जब तक उसके इक़्तिदार में, जब उसको 2018 के इलेक्शन थे तब उसको ये इदारे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन जब कहीं भी ये फैसला होगा कि जी सबको न्यूट्रल होना चाहिए तो फिर उसको वो इदारे अच्छे नहीं लगते। वो चाहता है कि जी इसको इदारे गोद में बिठाएं और गोद में बिठा के इसको हुकूमत करवाएं, इसके कहने पे उठे बैठे, इसके कहने पे बोले जी कि ये इसको गिरफ्तार कर लो, इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर दो। वो एक बादशाह सलामत का, एक डिक्टेटर का जहन रखता है इमरान खान। वो इसलिए इदारों को इस्तेमाल करना चाहता है, इदारों के खिलाफ बेहुदा किस्म की मुहिमें चला रहा है। और आपका सवाल,
کہ میں جواب دوں. خدا نہ خواستہ کسی نے یہ چیز کرنی بھی ہوتی، خیر یہ ناممکن ہے، تو کیا وہ اپنے ملک میں یہ کام کرنا آسان ہوتا ہے یا باہر ملک میں کرنا آسان ہوتے ہیں یہ کام؟ اور میں تو بات کہہ چکا ہوں کہ اس سازش کے تانے بانے مجھے بھی پتہ نہیں، میں اپنے ایک سوچ سے بتا رہا ہوں، میری سوچ یہیں پہ ہی جا رہی ہے، اور یہ میں ایک اپنے ذاتی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو تانے بانے کے خدا نہ خواستہ بنی گالہ سے نہ ملے پورے واقعات کے، کہ بنی گالہ میں بیٹھ کے کہیں یہ سازشیں نہ ہو رہی، کیونکہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ اس کو کسی شخص نے بتایا تھا کہ جی اس پہ اٹیک ہونے والا ہے، تو وہ شخص کون تھا جس کو پتا تھا؟ یہ کیا وہ خود اٹیک کرنے والا تو نہیں تھا شخص؟ اور بقول اس کے کہ جی اس کو سیکیورٹی کے تھریٹس تھے، تو پنجاب اور کے پی کے میں اتنی جب مشینری آپ پوری لے کے آ رہے ہو، بلینز آف روپیز کی لانگ مارچ پہ خرچ کر رہے ہو، تو مرحوم ارشد شریف صاحب کو بھی آپ کو سیکیورٹی فراہم کر دیتے، نہیں کہ آپ نے بولا ملک سے باہر جاؤ. تو یہ پورا یہ ماسٹر پلان کیا تھا اس کا؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے جس پہ سیریسلی کنسرنز ہیں اور اس پہ بات ہونی چاہیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً لانگ مارچ کراچی سے ہوئے، لاہور صاحب کا کیونکہ خان صاحب نے لاہور سے ہی شروع کیا، کیا سیاسی محرکات کیا ہے آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں جو آپ نے کہا کہ لاہور سے کیوں ہوا یہ لانگ مارچ، کراچی سے کیوں نہیں شروع ہوا، کیونکہ بقول عمران خان کے ذہن میں وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، کہ کل ایک تدفین بھی ہونی ہے، تھوڑا ماحول کو گرم کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ جھوٹی چیزیں پھیلانی ہے، ٹک ٹاک پہ پھیلانی ہے، ٹویٹر پہ پھیلانی ہے، انسٹاگرام میں پھیلانی ہے، فیس بک پہ پھیلانی ہے، ایک ماحول کو گرم کر کے. اور پی ٹی آئی کے رہنما اپیلیں کر رہے ہیں بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ میں 2 دن کا پھر لاہور کا نوٹس آ گیا. تو یہ خان صاحب کے دماغ میں ان کے ڈائریکٹر پروڈیوسرز نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ بیٹا جو کرنا جلدی کر لو، وقت بہت کم ہے، نومبر قریب ہے. تو یہ عمران خان کے دماغ میں اس وقت بھوسا چل رہا ہے، اور یہ بھوسا بہت بری طرح ناکام ہوگا. ایک منٹ. ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان آنے کے بعد اور جوڈیشل کمیشن کے اناؤنسمنٹ اعلان ہونے کے بعد اچانک خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کے اعلان کیا. اس سے پہلے انہوں نے جمعے کو اس کا اعلان کرنا تھا. ارشد شریف کے جوڈیشل کمیشن اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے مماثلت آپ کو لگتی ہے؟ میں بالکل کہتا ہوں جی کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بالکل اچھا تھا، بہت ہی مناسب بیلنس اسٹیٹمنٹ تھا، اور جو پرائم منسٹر نے بھی کل اعلانات کیے بالکل بیلنس تھے، مناسب تھے، کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، کسی کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دیکھیں جب بھی کوئی بڑے لارجر گیم ہو رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ ہو از دا بینیفیشری. ابھی تک آپ مجھے دیکھ لیں، میں نے کہا کہ میں نے حلفیہ کہا کہ مجھے بہت، میں غمزدہ ہوں، مجھے بہت افسوس ہے ارشد شریف صاحب کا، اور دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ نہیں کہ میڈیا کو دکھانے کے لیے مجھے بات کرنی ہے، دل کی گہرائیوں سے ایک اچھے شخص سے مجھے بہت افسوس ہے. لیکن اس پوری چیز سے فائدہ کون اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ وہ صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران نیازی. اب دیکھیں یہ بھی کل آپ نے بات کی، اچھی بات کی، اچھا سوال تھا خبر صاحب آپ کا. جھوٹی پروپیگنڈاز، کیونکہ اس میں ماہر ہے نا پی ٹی آئی، سوشل میڈیا پہ انہوں نے چلا دیا جی کہ فارن منسٹر صاحب کے سگنیچر سے ان کو کہا ڈیپورٹ کروا دیا. ٹوٹل غلط، من گھڑت. یہ کوئی ثابت کر دے، یہ ثابت کر دے بھائی، غلط من گھڑت بات. اور یہی ان کا وتیرہ ہے کہ اپنے اداروں کے خلاف آپ جھوٹی مہم چلائیں، من گھڑت مہم چلائیں، آپ اپنے گورنمنٹ کے لوگوں پہ، اہم وزراء کے خلاف آپ جھوٹی مہمیں چلائیں، غلط مہم چلائیں. یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اس وقت جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس کو سنجیدہ ہو کے دیکھنا چاہیے. پوری صحافی برادروں کو بھی اس پر سنجیدہ ہو کے دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں جی یہ گریٹ گیم میں بینیفیشری کون بن رہا ہے. واحد وہ شخص ہے جو اس کو انکیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جی میں نے پھر کہا جی کہ یہ کل جھوٹی پوسٹیں سوشل میڈیا پہ چلائی گئیں فارن منسٹر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی این او سی دی ہے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی نہ ہی بات آئی ہے، نہ کوئی سگنیچر نہیں. یہ جھوٹا منفی من گھڑت پروپیگنڈا صرف پی ٹی آئی پھیلا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا مقصد یہی ہے کہ جھوٹ کو پھیلانا. ابھی تک عمران خان کی جتنی تقریر ہے، میں اوپن چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99.9% صرف جھوٹ 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 ہے. مجید صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں کیونکہ ناکام ہونے کا اس کی امید زیادہ ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو
इमरान खान ने एक दूसरी जो तजवीज़ रखी है कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को डिसॉल्व कर दें, तो आपका क्या ख्याल है? ये वो शख्स कभी डिसॉल्व नहीं करेगा, वो झूठा और मुनाफिक शख्स है। अगर उसमें थोड़ी ये होती जुर्रत तो ये डिसॉल्व कर चुका होता, लेकिन अगर डिसॉल्व करेगा तो ये फिर बसें कौन पकड़ पकड़ करेगा? ये टीचर्स, रेवेन्यू के स्टाफ बसों में बैठा के कौन लेके आएगा लॉन्ग मार्चों में? तो ये सबसे सारा इंटरेस्ट है उसमें जी, और उसके घर का खर्चा उसे चलता है। वो तारीख गवाह रह चुकी है कि जी पंजाब हुकूमत की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो फरागोगी करती रही, और अभी भी पता है यही है कि वजीर आला साहब के पास इख्तियार नहीं है। अभी भी सारे ट्रांसफर पोस्टिंग जो होती हैं वो फरागोगी साहबा जो है वो बाहर बैठ के भी मुल्क से इसको चला रही है। भाई बात सुनो आपका तो सवाल होगा, हमारी जान निकले। हाँ, आपने तो बनी गलत नहीं गए कभी का? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक चीज बहुत इजीली बता ली ना कि आप पाकिस्तान में जितने वाकयात हुए हैं आप देख लें, अगर किसी को करना होता तो इतनी तकलीफ क्यों कोई करता? आप ये देखें कि इस पूरी चीज से फायदा कौन उठा रहा है इस वक्त? इस पूरी सूरत हाल से इमरान खान फायदा उठा रहा है। कौन इनकैश करने की कोशिश कर रहा है? और इमरान खान तो कहता है, मैं अगर मिसाल के तौर पर बोलूँ इमरान खान ठीक बोलता, तो इमरान खान कहता है कि जी मुझे पता है, मुझे किसी ने बताया कि इस पर हमला होने वाला, तो उसका नाम क्यों नहीं लेता? अगर कोई इतनी ही हमदर्दी है तो नाम लेना। एक कौमी लीडर अपने आप को कहता है शख्स, मतलब इससे बड़ा क्या हो कि पूरी कौम कातिल ढूंढ रही हो और सिर्फ एक शख्स को पाकिस्तान में पता है, वो कह रहा है कि मुझे पता है कि जी इस पर हमला होने वाला था। उसको जिसने बताया था उसका नाम ले, उसका किसने उसको बताया था? कहीं जिस शख्स ने बताया था वो खुद तो कातिल नहीं था जिसने इमरान खान को बताया था। थैंक यू।